اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ نشے کا مریض علاج میں کیسے اسے لایا جائے۔ نشے کی بیماری بھی چھوت کی بیماری ہے، جیسے کنٹیجیس ہے۔ ایک تو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں جو کہ ابھی سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں اور پڑھائی سے ان کا دل اچاٹ نظر آتا ہے اور اسکول میں جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کا علاج جو ہے وہ گھر والوں کی مداخلت سے ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ پروفیشنل سے رابطہ کرے۔ گھر والوں کو جو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے وہ پھر جا کے اپنے مریض کے ساتھ وہی باتیں کرتے ہیں، اس کو ہم انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یعنی ہم گھر والوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، گھر والے اپنے مریض کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اس کو پروسیس انٹرونشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ویلیوز پوری طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور وہ ریئلائز کر سکتا ہے، اسے گلٹ ہوتا ہے، تو پھر ایسے مریض کے لیے فیملی انٹرونشن کارآمد ہوتی ہے۔ لیکن مریضوں کی ایک بڑی اکثریت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی، ان کے اندر ویلیو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان اپنا پرورش پا رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو نشے کے معاملے میں ترغیب دیتے ہیں، اور ایسے مریضوں کو پھر کرائسس انٹرونشن کے ذریعے علاج مہیا کیا جاتا ہے۔ جب مریض کو گھر سے علاج کے لیے لانا ہوتا ہے تو ایک ٹیم جاتی ہے جس میں ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ اور دوسرے کاؤنسلرز ہوتے ہیں، اسے اپنی آمد کی غرض و غایت بتاتے ہیں اور پھر ایک انجیکشن لگاتے ہیں جو کہ مریض کے اندر غصے کو چند گھنٹوں کے لیے ختم کر دیتا ہے، اور مریض جو ہے وہ تعاون کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، فلیکسیبل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے یہ بات لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس نسیم نے ورڈکٹ میں اور فیصلے میں کہی تھی کہ نشے کے مریض کا علاج کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ نشے کے مریضوں کو اپنے ستاروں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے والدین نے درد دل سے ان کے علاج کے بارے میں سوچا اور پھر انہیں شفا کی طرف گامزن کیا۔ ہر بندہ وہ اگر غور کرے تو اس کے قرب و جوار میں، اس کے قریبی عزیزوں میں کوئی نہ کوئی نشے کا مریض موجود ہوتا ہے۔ میں نے جس پہلے مریض کا علاج کیا تھا وہ میرا بچپن کا دوست تھا، تو میری نظر میں وہ ایک دوست تھا، اور اس کا علاج کرتے کرتے میں نے یہ سیکھ لیا کہ ہر وہ مریض جس کا میں علاج کرتا ہوں وہ میرا دوست ہوتا ہے۔ ایک مت ہے کہ والدین سمجھتے ہیں یا معاشرہ سمجھتا ہے کہ مریض تو نشہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اور مریض تو زندگی کو اچھا بنانا ہی نہیں چاہتے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اپنے زندگی میں مریض کئی کوششیں کر چکا ہوتا ہے نشہ چھوڑنے کی اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی، لیکن جب اس کی ول پاور کام نہیں کرتی یا اسے ایک اذیت بری زندگی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ یہ بے بسی سیکھ لیتا ہے اور نشے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ولنگ ویز میں ایسے مریضوں کی آمد و رفت بڑی کثرت سے جاری رہتی ہے، اور ہر سیٹرڈے کو ایسے مریضوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ انہیں میڈیلینز دیے جائیں۔ مریضوں کا جو اعتماد کھو گیا ہوتا ہے علاج سے پہلے کہ وہ نشہ کبھی چھوڑ نہیں سکیں گے، وہ اعتماد بحال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مریضوں کے والدین جب روز انہیں ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی ملاقات بھی ایسے والدین سے ہوتی ہے کہ جن کے بچے نشہ چھوڑ چکے ہیں اور اب وہ اگلی منازل طے کر رہے ہیں، کیونکہ نشہ چھوڑنا ایک حتمی منزل نہیں ہے۔ حتمی منزل ایک اچھا انسان بننا ہے۔ ولنگ ویز گزشتہ 45 سال سے نشے سے متاثرہ خاندانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جن کے گھر نشے کی بیماری کا تکلیف دہ مسئلہ موجود ہے وہ ہیزیٹیٹ نہ کریں، وہ یہ بیریئر توڑ دیں تاکہ ان کے مریض کی نشے سے نجات کے لیے
راہموار ہو سکیں اور اس مقصد کے لیے وہ ولنگ ویز سے رابطہ کریں۔ کیا ایسے اقدامات فیملی کر سکتی ہے؟ کیا ایسی چیزیں اب علاج میں کا حصہ ہیں کہ مریض کی مرضی کے بغیر بھی علاج کو شروع کیا جا سکتا ہے؟ نشے کی بیماری دنیا بھر میں بہت تباہ کن ہوتی جا رہی ہے، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور علاج کے حوالے سے زیادہ پیش رفت نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ لیکن نشے کی بیماری بھی چھوت کی بیماری ہے، جیسے کنٹیجیس ہے، جیسے ایک دوسرے کو لگنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں، تو نشے کی بیماری بھی ایک معنوں میں بہت زیادہ آگے پھیلتی ہے ان لوگوں کے ذریعے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح ارد گرد کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں ملوث کرنے لگتے ہیں۔ اور سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اس نے گھر میں ماحول ایسا پیدا کیا ہوتا ہے کہ جس میں وہ گھر والوں کو ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ گھر والوں کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں جو نشہ کرتا ہوں یہ آپ ہی کی وجہ سے میں کرتا ہوں، اور پھر آپ ہی کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہو گیا، اور پھر کہتا ہے خبردار اب میرے کسی معاملے میں دخل نہ دینا، اور پھر ایک موہوم سی امید پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بس ان قریب تو میں نشہ چھوڑ دوں گا۔ اور یہ وہ وجہ ہوتی ہے جس پہ فیملی اس بات پہ اور زیادہ تھوڑا ڈیلے کر دیتی ہے کہ اچھا چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک چانس اور دے کر، کیونکہ فیملی کے ذہن میں بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید نشہ چھوڑنا کوئی ول پاور کا کام ہے، یہ کوئی ارادے کا مسئلہ ہے جو کہ مضبوط کر لیا جائے تو نشہ چھوٹ جائے گا۔ یہ بات قطعی درست نہیں ہے، ول پاور خالی کافی نہیں ہے۔ ول پاور سے آپ علاج میں جا سکتے ہیں، ول پاور سے آپ مدد لے سکتے ہیں، آپ علاج کا تردد کر سکتے ہیں، لیکن خالی ول پاور سے نشہ چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ زیادہ تر مریض جو ہیں ان کو ایک کمپریہنسو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب نشے کے مریض مانتے ہی نہیں ہیں تو فیملی والوں کے ذہن میں یہ بڑا خیال آتا ہے کہ اس کا علاج تبھی ہو سکتا ہے جب یہ مانے گا، تو ان کا جو انتظار ہے وہ کافی طویل ہو جاتا ہے۔ آن ایوریج 5 سے 10 سال تک فیملی والے انتظار کرتے ہیں، تو تب کہیں جا کے نومن تیل اکٹھا ہوتا ہے اور آدھا ناچتی ہے۔ مریض علاج کے لیے کیوں نہیں مانتا؟ مریض کے علاج کے لیے نہ ماننے کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ کئی خود ساختہ قسم کی کوششیں کر کے ناکام ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اس نے ایک بے بسی سیکھ لی ہوتی ہے نشہ چھوڑنے کے حوالے سے۔ عام طور پر نشے کی بیماری کو نہ مریض طبی معاملہ سمجھتا ہے، اسے کوئی میڈیکل ایشو نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی فیملی اسے ابتدا میں کوئی میڈیکل ایشو سمجھتی ہے، اسے ایک بگاڑ سمجھا جاتا ہے۔ یہ واحد بیماری ہے دنیا کی کہ جسے ہم کننگ اینڈ بیفلنگ کہتے ہیں، یعنی چلاک اور عیار بیماری ہے۔ یہ خود مریض کو بہانے فراہم کرتی ہے کہ تم لگے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ارد گرد دوسرے مریضوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو بیل آؤٹ کر لیتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو ایسے مریض نظر آ جاتے ہیں جن کے حالات اس سے زیادہ خراب ہیں، اور پھر وہ خود یہ تصور کر لیتا ہے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر مریض کے ساتھ رہتے رہتے مریض کی بیماری کا سایہ اس کے فیملی ممبر پر پڑتا ہے۔ ہم اسے شیڈو النس کہتے ہیں یا پھر کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ ایک روگ کی کیفیت ہے جو فیملی ممبر میں پیدا ہو جاتی ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ تو اس میں انیبلنگ اس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر، اور انیبلنگ میں کئی چیزیں شامل ہیں، جیسے فنڈنگ، کہ کوئی بھی جو روپیہ پیسہ آپ دیتے ہیں اگر وہ مریض نشے کے اوپر استعمال کرتا ہے، بڑی بڑی رقمیں آپ دے دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مریض نے اس سے نشہ خریدا اور استعمال کیا۔ جب آپ نشے کے مریض کو اصلاح کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو صرف علاج آفر کرتے ہیں، باقی کسی قسم کی معاونت اس کے ساتھ نہیں کرتے۔ آپ اسے یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ نشہ چھوڑ دے، آپ اسے نشے کے علاج کی طرف راغب کرتے ہیں، اسے مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ پیشنٹ کے لیے جو بہانے بنانا ہے
جس سے کہ اس کی کوئی بدنامی نہ ہو یا اس کے دفتر میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نشے میں مدوش ہے، دفتر میں یہ اطلاع دی جائے کہ وہ بیمار ہے، تو اس سے بھی مریض کو نشہ جاری رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو مریض کی ذمہ داریاں اٹھا لینے سے مریض کے پاس بہت سارا وقت بچ جاتا ہے۔ جب گھر والوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھٹ پڑتے ہیں، کبھی کبھی وہ مریض کے ساتھ مار پٹائی بھی کرتے ہیں یا بہت شاؤٹنگ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اسے ہم اشتعال انگیزی یا پرووکنگ کہتے ہیں۔ تو یہ جو پرووکنگ ہے جب گھر والے کرتے ہیں تو پھر انہیں گلٹ ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے گلٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر مریض کو روپیہ پیسہ بھی فراہم کرتے ہیں جو پہلے اگر روکا ہوا تھا، یا پھر اس کو وہ اجازتیں دینا شروع کر دیتے ہیں جو پہلے وہ منع کیا کرتے تھے، پھر چشم پوشی کرتے ہیں تاکہ مریض ذرا خوش ہو کے دکھا دے، کیونکہ اگر مریض خوش نہیں ہوتا تو ان کو بہت بے چینی ہوتی ہے، تو پھر وہ کسی طرح رشوت دے کے یا کوئی اجازت دے کے یا کوئی مدد کر کے مریض کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور مریض کا جو نشہ ہے یا نشے کی بیماری ہے وہ ان دو چیزوں پر استوار ہوتی ہے، انحصار بیماری کا انیبلنگ پر ہوتا ہے اور پرووکنگ پر ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں جب چلتی رہتی ہیں تو نشے کی بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ مریض اور فیملی کا گول تو یہی ہوتا ہے نا کہ بس یہ نشہ نہ کرے۔ اس میں کیا فرق ہے کہ نشہ چھوڑ دینا کافی نہیں ہے کسی کے لیے، یا کیا گول صحیح ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جب بھی اہل خانہ ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے تو ان کا جو میجر کنسرن ہوتا ہے وہ نشے کے استعمال کے حوالے سے ہوتا ہے۔ مریض کا جو بیہیویئر ہے اور مریض کے جو دیگر جو معاملات ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور ہمارا ایک منیمم گول ہوتا ہے کہ کم از کم یہ نشہ کرنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی مریض نشہ کرنا چھوڑ بھی دے اور اس کے رویے ویسے ہی رہیں جیسے کہ نشے کے زمانے میں تھے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر ہم مریض کی نشے سے نجات اور اصلاح کا منصوبہ اس طرح نہیں چلائیں گے کہ اس میں کوئی ناپ تول کا نظام ہو، تو آپ سمجھے کہ ہم پھر کوئی زیادہ آگے ترقی نہیں کر سکیں گے یا اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مریض کے اہل خانہ میں سے کچھ لوگ اتنے جو بے بس ہو جاتے ہیں اور جذباتی طور پر اتنا مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ اپنا روزمرہ کا کام کاج ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنا کل وقتی ذمہ داری بنا لیتے ہیں کہ مریض کو نشہ نہیں کرنے دینا، اور مریض کے ساتھ ان کا یہ جو سلسلہ ہے انٹریکشن کا یہ صبح و شام چلتا رہتا ہے، اور مریض جو ہے وہ ایک چومکھی لڑائی لڑنے میں ماہر ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اسے اپنی جو نیکسٹ ڈوز ہے اس کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی اگلی ڈوز کا بندوبست نہیں کروں گا تو میرے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ نشے کے مریض کی مرضی کا ویٹ نہ کرے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے فیملی کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لوڈ ون ہے جو علاج کی طرف آ جائے؟ دیکھیں، پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اس کو ایک بیماری مان لیں
اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کر دیں. وہ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ جا سکتے ہیں، سادہ سا سوال وہاں لکھ کے ڈال سکتے ہیں، جس کا جواب آئے تو اس پہ توجہ دیں، تاکہ انہیں کوئی روڈ میپ پتہ چلے کہ کسی نشے کے مریض کی ایسے حالات میں کیسے مدد کرتے ہیں، جبکہ مریض بالکل خواہش مند نہ ہو بلکہ شدید رد عمل دیتا ہو اور علاج کے نام پہ گھر والوں کو کہتا ہو کہ مجھے نہیں، تم لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے. ایسے حالات میں جب مریض گھر والوں کے ساتھ ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رہتا ہے تو یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ گھر والوں کو ڈرا دے اور دباؤ بھی دے آئے، اور وہ گھر میں ایک ایسا تاثر سا اپنا بنا لیتا ہے کہ یہ کوئی بہت متشدد اور خطرناک آدمی ہے. وہ دن بدن خطرناک ہونے کا تاثر پیدا کرتا ہے، جس سے کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اندر جلدی ہی یہ پرسیپشن ہو جاتا ہے کہ اس سے سہم کے یا ڈر کے رہ جائے. وہ ایک ایسا ہاتھی بن جاتا ہے جو ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کنبے کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، اور لوگ بچ بچا کے تو وہاں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہاتھی اپنے ڈیل ڈول کے ساتھ گھر میں گھومتا پھرتا ہے اور لوگ اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایلیفنٹ ان دی ہاؤس ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، سمجھداری حاصل کرنی ہوگی. اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے خاص طور پر سننے کا پہلو جو ہے وہ بہت اہم ہے، جو کہ ہمیں توجہ سے اس کی بات سننی چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں یعنی نشہ کرنا، تو مریض اس کو اپنے مسائل کا حل سمجھتا ہے. تو یہ کتنا مختلف نقطہ نظر ہے کہ کیا گھر والے ایسے کوئی سٹیپس لے سکتے ہیں جس کی مدد سے وہ علاج کی طرف راغب ہو سکتا ہے. گھر والوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے علاج کے لیے راضی ہو جائے گا. اسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب اس کا بہت برا حال ہوگا، جب یہ ہٹ باٹم ہوگا، تو تب پھر یہ علاج کی طرف راغب ہوگا اور تبھی علاج کا فائدہ ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کے جو حالات کی خرابی ہے وہ اس کے سامنے آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں لفاظی کے ساتھ اور جذباتی رنگ میں کہ وہ جو زیادہ محسوس نہیں کرتا اپنے حالات کی خرابی کو، تو وہ اپنے بارے میں یہ تصور کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کے حالات بہت خراب ہیں. اس کے لیے کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا استعمال کریں، جس میں کہ لفظوں کا چناؤ ایسا کریں کہ جو جذباتی امپیکٹ رکھتے ہوں. فیملی ممبرز جو ہیں وہ ایسی جذباتی طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو فیملی کے پاس ہوتی ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جس طرح فیملی ممبر مریض کے ساتھ ایک شدید جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، اسی طرح مریض بھی فیملی کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی چالاکی سے گھر والوں کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. عموماً نشے کی بیماری کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کچھ سائیکیٹرک النس کا بھی سامنا ہوتا ہے، یعنی ان کو جیسے بائیپولر ڈس آرڈر یا انگزائٹی ڈس آرڈر یا اس طرح کی کوئی اور جو سائیکیٹرک النس ہے اس کا بھی سامنا ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اپنی فیملی پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی فیملی کے بغیر اپنے سروائیول کا تصور بھی نہیں کرتے. تو فیملی کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ سمجھداری کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کی جذباتی طاقت کا استعمال کریں گے تو مریض جلد ہی علاج کے لیے رغبت ظاہر کرنا شروع کر دے گا. انٹروین کرنے کے لیے ہم صداقت کلینک اور ولنگ ویز میں یہ پریکٹسز دیکھتے ہیں کہ مریض نہیں راضی لیکن اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے اور کب فیملی مداخلت کرے، کیسے کرے؟ ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں
جو کہ ابھی سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں اور پڑھائی سے ان کا دل اچاٹ نظر آتا ہے اور اسکول میں جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کا علاج جو ہے وہ گھر والوں کی مداخلت سے ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ پروفیشنل سے رابطہ کرے اور اس سے نشے کی بیماری کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کرے. اور اس کاؤنسلنگ میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو جو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے وہ پھر جا کے اپنے مریض کے ساتھ وہی باتیں کرتے ہیں. اس کو ہم انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یعنی ہم گھر والوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، گھر والے اپنے مریض کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اس کو پروسیس انٹرونشن کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ویلیوز پوری طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور وہ ریئلائز کر سکتا ہے، اسے گلٹ ہوتا ہے، تو پھر ایسے مریض کے لیے فیملی انٹرونشن کارآمد ہوتی ہے. فیملی انٹرونشن کا مطلب ہے کہ گھر کے لوگ ایک گروپ بنا کے تو معالج کے پاس جاتے اور وہ گروپ معالج سے سارا طریقہ کار سیکھتا ہے مداخلت کا. اور جس مریض میں ریئلائزیشن ہوتی ہے اور گلٹ ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر ضمیر جو ہے وہ کافی مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس کا کانشیس جو ہے وہ بہت الائیو ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے پھر گھر والے ٹریننگ کے بعد ایک دن جا کے بات کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مریض علاج کو قبول کر لیتا ہے. لیکن مریضوں کی ایک بڑی اکثریت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی، ان کے اندر ویلیو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، ان کے ساتھ بہت پیمپرنگ ہوئی ہوتی ہے اور ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں سبھی طرف جو ہے پارٹی ہو رہی ہے، نشے ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان اپنا پرورش پا رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو نشے کے معاملے میں ترغیب دیتے ہیں. اور جیسے بعض آپ دیکھیں گے اسکول ایسے ہیں کہ جن میں ٹیچرز نشہ کرتے ہیں، یونیورسٹیز ہیں جن کے ٹیچرز جو ہیں پرو ڈرگز ہیں. تو ایسے حالات میں پھر آگے چل کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ایسے مریضوں کو پھر کرائسس انٹرونشن کے ذریعے علاج مہیا کیا جاتا ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب پانی پلوں کے نیچے سے بہت سا گزر چکا ہوتا ہے، بہت سے حادثے ہو چکے ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول انتہائی ابتر اور خراب ہو چکا ہوتا ہے، فیملی ڈس فنکشنل ہو چکی ہوتی ہے اور مریض کی اپنی اور خاندان کی جو بدنامی ہے بڑی واضح طور پر ہو چکی ہوتی ہے اور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر علاج میں نہیں جائیں گے تو بہت تباہی آئے گی، بہت بربادی آئے گی. تو ایسے میں بعض اوقات پھر ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم کر کے یا ٹریفک ایکسیڈنٹ کر کے پولیس میں جا پھنستا ہے تو والدین اس کو اس شرط پر پولیس سے چھڑوائیں کہ وہ یہاں سے سیدھا علاج میں جائے گا. تو پاکستان میں نشے کی بیماری کا جو علاج ہے، اگر اس پہلو سے توجہ دی جائے تو وہ بہت زیادہ کارآمد ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، کیونکہ نشے کے مریض کسی نہ کسی طریقے سے جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس سے پھر ان کو پولیس کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا سامنا ہوتا ہے. اور پھر معاملہ جب پولیس کے ہاتھ میں آتا ہے، وکلاء اور ججوں کے ہاتھ میں آتا ہے، تو وہ پھر مریض کو قانون کی طاقت سے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ علاج میں جائے. اور جب وہ علاج میں چلا جاتا ہے تو پھر بات ماہرین نفسیات کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح اس کا ذہن چینج کریں، کس طرح اس کو خود فریبی کے جال میں سے نکالیں. تو پھر اس کی زندگی کے دن پھرنا شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی گرومنگ ہوتی ہے اور وہ پھر یہ جان لیتا ہے کہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ نشہ چھوڑ کے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بن جائے اور اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں.
खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सर, मैं प्रोसेस इंटरवेंशन के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी। यानी ऐसे इस्लाही रवैये जो फैमिली ट्रेनिंग के ज़रिए सीखती है, और ऐसे रवैयों के ज़रिए वो अपने मरीज़ को, अपने लव्ड वन को नशा और उससे पैदा होने वाली बर्बादी के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़ह करने में मददगार होते हैं। ये ट्रेनिंग सर, इसके बारे में आई वांट कि आप थोड़ा डिटेल बताएं कि ये कैसी ट्रेनिंग है और किन पेशेंट्स के साथ प्रोसेस इंटरवेंशन किया जा सकता है। अच्छा, मुदाखलत का ये तरीका जिसे हम प्रोसेस इंटरवेंशन कहते हैं, उन मरीज़ों के लिए बहुत कारआमद है जो अभी नशे की बीमारी के इब्तदाई मरहले में है। ज़्यादातर टीन एजर्स जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी बहुत करते हैं और हर वक्त जो है वो कोई ना कोई फ़न करने की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होता है और ज़िंदगी को संवारने की तरफ वो नहीं आ रहे होते। तो ऐसे मरीज़ों का इलाजगाह में बज़ाते ख़ुद आना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता, या उन्हें दाखिले का तो कोई जवाज़ ही नहीं है, जो कि बहुत ही अभी इब्तदाई मरहले में हो। लेकिन फैमिलीज़ ऐसी काउंसलिंग ले सकती हैं, और ना सिर्फ आके फैमिलीज़ काउंसलिंग ले सकती हैं, अब जो है ऑनलाइन काउंसलिंग भी वो हमसे ले सकते हैं। और पाकिस्तान से बाहर बेशुमार ममालिक से लोग ऑनलाइन काउंसलिंग लेते हैं। ये ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं जिनको परदेश में रहते हुए अपने बच्चों के नशे के मसाइल और दीगर मुश्किलात का सामना होता है। तो ये प्रोसेस इंटरवेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि माँ बाप एक तरबियत करना सीख लेते हैं। इसमें चंद पहलू बड़े अहम हैं, जैसे कि जब बच्चों से वालिदैन बातचीत करें तो बातचीत को लंबा लेके ना जाए, 1-2 मिनट में अपना लुबे लुबाब बयान कर दे, और बच्चों से बात करते हुए उन्हें नन्हा मुन्ना इंसान समझे। अब हत्ता कि 5-10 साल के बच्चों के साथ भी एक इज़्ज़त का पहलू वालिदैन को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, और बच्चों के साथ ऐसे कलमात नहीं अदा करने चाहिए जिससे कि बच्चों में शेम पैदा होती है। दूसरी बात यह है कि जो मोहब्बत का इजहार है बच्चों के साथ, या मोहब्बत का जो मामला है, तो इसकी डोज ज़रा नीचे रखें। इसी तरह जो नाराज़ी और गुस्से का इजहार है तो उसकी डोज भी ज़रा नीचे रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो फ़ज़ा है वो साजगार रहेगी, वो मसमूम नहीं होगी। जब बच्चों को डांट डपट कर रहे हो तो मोहब्बत को महसूस करते हुए दिल में आप ज़बान से ऐसी बातें करते हैं जिन्हें हम डांट डपट कह सकते हैं, और उसमें एक सिंपल सी बात है कि हम बच्चों को बताते हैं कि उन्होंने क्या कोताही की है और वो कोताही हमें कबूल नहीं है, लेकिन बच्चों की ज़ात से हमें कोई मसला नहीं है, और हम बच्चों की शख्सियत को टारगेट नहीं करते, और उनको हम फिर डांट डपट के आखिर में छू के या गले लगा के फिर एक दफ़ा एहसास देते हैं कि हम उनको अपने साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में हमेशा रखेंगे और उनको अबेंडन नहीं करेंगे। बच्चों का एक वहम जो बचपन से ही उनके ज़हन में होता है कि कहीं उनके वालिदैन उनको छोड़ के कहीं चले तो नहीं जाएंगे। तो ये जो एंग्जाइटी होती है बच्चों को, ये बार बार जब हम उन्हें बताते हैं कि देखिए आपका ये जो रवैया है या ये जो काम आपने किया है या ये कोताही हमें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन आपकी ज़ात हमारे लिए बहुत प्यारी है और आप हमें बहुत अजीज़ अज़ जान हो,
اور پھر ان کو گلے لگانا، یہ چھونا، یہ جو لمس ہے یہ بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو پروسیس انٹرونشن میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ یا ٹین ایجرز کے ساتھ کس طرح ہم شائستگی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں اور خود کو بھی تھکانے سے ہم بچا سکتے ہیں، ایگزاسٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اس میں میری ایک کتاب ہے انمول ماں تگڑی ماں، جو کہ ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے 80 صفحے ہیں اور اس میں ماؤں کے لیے رہنمائی موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، یعنی چھوٹے بچوں کو یا ٹین ایجرز کو کیسے راہ راست پہ رکھیں، کیسے انہیں اچھی زندگی کی طرف گامزن رکھیں اور بچوں کو بھی کوئی کوفت نہ ہو۔ تو یہ سارے طریقے اس میں بتائے ہوئے ہیں اور یہ بڑا مختصر سی کہانی ہے ایک طرح سے، جس میں سارا معاملہ جو نپٹایا گیا ہے۔ تو ہمیں ایک ہائرارکی بنا لینی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم بچوں کو وہ باتیں ماننے کے لیے کہیں جن کے بارے میں ہمارا یقین کامل ہو کہ بچے یہ ہماری بات فوراً مان لیں گے، تو ان کو ہم گرین سٹینڈز کہتے ہیں۔ پھر ہم بچوں کے ساتھ وہ باتیں کر سکتے ہیں جن میں وہ تھوڑے اصرار کے بعد ہماری بات ماننے پہ آمادہ ہو جائیں، تو ان کو یلو سٹینڈز کہتے ہیں۔ اور پھر آخر کار ایک دن ہم ریڈ سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو بچے پہلے ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، لیکن اگر ہم بھرپور طریقے سے ٹریننگ حاصل کریں اور گرین سٹینڈز اور یلو سٹینڈز لیتے رہیں تو ہمارے لیے پھر وہ باتیں منوانا بھی آسان ہو جائے گا جنہیں ہم ریڈ سٹینڈز کہتے ہیں۔ تو یہ جو ٹف لو پروگرام ہے یہ بھی ہم آن لائن سکھاتے ہیں، یا اگر کوئی آ کے سیکھنا چاہے تو وہ بھی اس کے اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ تو یہ جو پروسیس انٹرونشن ہے یہ آج ہر والدین کی ضرورت ہے۔ فیملی انٹرونشن میں مریض کو علاج کے لیے کیسے آمادہ کیا جاتا ہے؟ ایسے لوگ جن کی عمر کوئی 40 سال سے 45 سال سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ کوئی کامیابی کو چھو کے پھر اس دلدل میں اتر جاتے ہیں، یعنی جیسے بیوروکریٹس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، یا ڈاکٹرز یا انجینئرز، وکلاء یا پولیس افسران یا دیگر ایسے لوگ جنہیں ہم سی ای اوز کہہ سکتے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں اپنی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے الکوہل یا ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کانشیس بھی کافی ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے، جن کے اندر ریئلائزیشن کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور یہ کسی نہ کسی حد تک فنکشنل بھی ہوتے ہیں۔ اس میں تھوڑا ہش اپ کرنے کا پہلو بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی فیملی کے لیے رزق کما چکے ہوتے ہیں اور بڑے فیملی کے لیے ایک اچھا کردار انجام دے چکے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگ نشے کی بیماری میں پڑتے ہیں تو اس کا ذکر کرنا گھر میں سب کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو 60-65 سال کے بزرگ ہوتے ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے وقت اس پوزیشن کو پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کے شراب کا شغل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو عام طور پر علاج مہیا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اتنے معزز ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے علاج کی تجویز دینا بھی گھر والوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، اور تمام اہل خانہ ان کے احسانات کے تلے بھی دبے ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کو علاج مہیا کرنا شاید تکلیف دہ ہوگا، یا چلے کوئی بات نہیں، اب اس عمر میں وہ یہ شغل کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ لیکن ہم کسی شغل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک بیماری کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اپنے والدین کو اس طرح علاج مہیا نہیں کرتے جیسے والدین اپنے بچوں کو علاج مہیا کرتے۔ جو اہل خانہ ہے وہ ایک ماہر سے مل کے، ایک معالج سے مل کے تو فیملی انٹرونشن کا طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک ایسا گروپ تشکیل کیا جاتا ہے جس میں
فیملی کے کنسرنڈ افراد جو فکر مند ہوتے ہیں مریض کے لیے، اور اس کے دوست احباب اکٹھے مل کے تو معالج سے رابطہ کرتے ہیں، اور معالج ان کو نشے کی بیماری کا جو کانسیپٹ ہے کہ یہ کیوں ایک بیماری کا معاملہ ہے، سب سے پہلے وہ سمجھتے ہیں، اور پھر جو سٹیپ بائی سٹیپ فیملی انٹرونشن کا پروگرام ہے اس کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، جس میں تمام جو کنسرنڈ لوگ ہوتے ہیں، مریض سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ مریض کی زندگی میں سے وہ چیدہ چیدہ واقعات چنتے ہیں اور ان کو تحریر میں لاتے ہیں کہ جس کی بنا پہ وہ مریض کا علاج ضروری سمجھتے ہیں۔ اسے ہم انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں۔ اس میں ہر کوئی مریض کے ساتھ انٹرونشن کے وقت براہ راست مخاطب ہوتا ہے اور ایک لکھی ہوئی تحریر پڑھتا ہے تاکہ جو سوچی سمجھی بات ہے وہ مریض تک پہنچائی جائے۔ اس کے لیے تمام جو ممبرز ہوتے ہیں فیملی انٹرونشن کنڈکٹ کرنے میں، جو لوگ حصہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ماہر کی نگرانی میں ریہرسل کرتے ہیں، وہ بات کرنے کا طریقہ جو ہے سیکھتے ہیں، جس میں محبت اور احترام لمحہ بلمحہ سامنے رکھا جاتا ہے، اور مریض کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہیں اور جن میں کوئی شائبہ نہیں ہے اور جن کو مریض ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور مریض کے ساتھ یہ سب لوگ ٹریننگ کے بعد ملتے ہیں، جس میں مریض کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ سارے فیملی ممبر اس مقصد کے لیے ملنے آ رہے ہیں۔ اس میں ایک بندہ سربراہ ہوتا ہے جو فیملی انٹرونشن میں مریض اور باقی فیملی کے درمیان میڈیٹر کا کردار ادا کرتا ہے، اور کسی صبح جب مریض ابھی جاگا ہوتا ہے تو اس کو جا کے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج وہ ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ سے آپ کی بہتری میں کر لیں، تو آپ ہمیں موقع دیجئے اور تسلی سے ہماری بات سنیے۔ آج آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، بس آپ نے ایک لسنر کے طور پر ہمیں موقع دینا ہے کہ ہم تمام بات تفصیل سے اچھی طرح سے آپ سے کر لیں۔ سربراہ اس فرد کو دعوت دیتا ہے جس کا مریض کی زندگی پہ اثر و رسوخ بہت کم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ باقی افراد کو دعوت دیتا ہے جن کا اثر و رسوخ مریض کی زندگی میں نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں اس کی بیوی یا کوئی ایسا فرد جو مریض کے ساتھ بڑا گہرا ربط رکھتا ہو، تو اسے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مریض کے ساتھ اس بارے میں بات کرے کہ کیوں وہ ایسا سمجھتا ہے کہ مریض کو ایک پراپر علاج میں چلے جانا چاہیے۔ تو یہ جسے ہم انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کہتے ہیں، یہ جب پیش کیا جاتا ہے تو مریض تھوڑا بے چین ہوتا ہے یا جزبز ہوتا ہے، تو پھر انٹرونشن ٹیم کا سربراہ مریض کو تھپکی دے کے یا سہلا کے دوبارہ مائل کرتا ہے کہ آپ توجہ سے بات سن لیں، آپ بے شک کوئی جواب نہ دیں، کیونکہ آپ کا جو رول ہے وہ ایز اے لسنر متعین ہو چکا ہے۔ تو جب مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ہر بات کا ہر لمحہ جواب نہیں دینا، تو پھر اس کی پوری توجہ آخر کار بات سننے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور یوں جو باتیں محبت اور احترام سے سارے فیملی ممبر اس مریض کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اس کے دل پہ اثر کرتی ہیں۔ اس انٹرونشن کو فیملی انٹرونشن سٹیج کرنا کہتے ہیں، اور جب فیملی انٹرونشن سٹیج ہو جاتی ہے تو اس کے آخر میں تقریباً سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور مریض کا دل بھی نرم پڑ چکا ہوتا ہے۔ مریض پھر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے علاج کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے۔ ایسے میں پہلے سے ہی علاج گاہ سے رابطہ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ مریض جب علاج کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے تو یہ ایک کھڑکی ہوتی ہے، ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کھلتی ہے، جس نے پھر بند ہو جانا ہوتا ہے، تو پھر اگلے دن پہ یا کسی اور دن پہ علاج کا معاملہ نہیں ڈالا جاتا۔ تو انٹرونشن سٹیج کرنے کے بعد سیدھا مریض کو علاج گاہ لے جایا جاتا ہے، جہاں پھر ماہرین ٹیک اپ کر لیتے ہیں
اور اس انٹرونشن ڈیٹا کی روشنی میں مریض کا علاج شروع کرتے ہیں، جہاں پہلے ڈیٹاکس کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں مریض کی خدمت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک تال میل بنایا جاتا ہے، محبت کا ایک رشتہ قائم کیا جاتا ہے، اور بعد ازاں پھر علاج کے جو دیگر اہم اقدامات ہیں یا سٹیپس ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات میں کہوں گا کہ جو لوگ فیملی انٹرونشن میں حصہ لیتے ہیں تو ان کو اپنے طور پر بھی اس چیز سے، اس محبت بھرے تجربے سے بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور جو علاج میں کاؤنسلنگ کا حصہ رہتے ہیں ان کی اپنی زندگی بھی آگے چل کے بہت مزیدار شکل اختیار کرتی ہے۔ आज फिर भी कराया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घर में तबाहियाँ हो रही हैं उसके रवैयों से, तो उस टाइम पे हम क्राइसिस इंटरवेंशन यानी कोई माहिर जो इस फील्ड के हैं उनसे मदद ले सकते हैं। तो इसमें फैमिली के ज़हन में सबसे पहला जो खौफ आता है वो ये है कि ये आकर बदला लेगा। हाँ, चूँकि फैमिली तसव्वुर कर रही होती है मनफी सोच सोच के कि ये ठीक नहीं होगा, तो ऐसे में फैमिली को सबसे पहले इलाज गाह से रब्ता करते ही ये मुतालबा करना चाहिए कि जो पहले आप काम कर चुके हैं और अच्छे नताइज हासिल कर चुके हैं तो हम वो देखना चाहेंगे। हम उन मरीज़ों से और उन फैमिलियों से मिलना चाहेंगे कि जिन्होंने आपके इलाज से बेपनाह फ़ायदा उठाया है। तो जो ओपननेस है एक रिहैब सेंटर की वो बहुत ज़रूरी है कि इलाज का मरहला शुरू होने से पहले फैमिली को ये मौक़े मुहैया किए जाएं कि वो इलाजगाह में क़याम करके या विज़िट करके वो अपने दिल की तसल्ली हासिल करें कि जिस प्रोजेक्ट में वो हाथ डाल रहे हैं आखिरकार वो प्रोजेक्ट कामयाबी हासिल करेगा। तो जैसे विलिंग वेज है या सदाकत क्लिनिक है, तो इसमें फैमिली मेम्बर्स के लिए भी अकोमोडेशन का इंतज़ाम होता है जो इलाज से पहले आके क़याम करके तो शब रोज़ ऐसे गुजार सकते हैं इलाजगाह में, जिससे हर चीज़ उनके सामने आ जाए, वो फेमिलियर हो जाएं और उनका जो यकीन है इलाज की कामयाबी पे वो पैदा हो जाए। एक अहम बात है कि अगर मरीज़ घर वालों के साथ बुरे सलूक करता है और उनको डरा के रखता है और उनको धमकियां वगैरह देता है तो ये इलाज से पहले की बात है। ऐसे मरीज़ों में अक्सर नशे की बीमारी के साथ कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या एंग्जाइटी डिसऑर्डर या कोई ऐसा मसला हो सकता है। तो जब इन चीज़ों का इलाज शुरू होता है और मरीज़ के साथ अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करते हुए काउंसलर्स बातचीत करते हैं और उसके साथ तबादला ख्यालात करते हैं तो मरीज़ के दिल में जो ऐसे तब्दीलियां आने लगती हैं, ऐसी सोच आने लगती है कि वो पहले जैसा नहीं रहता। कोई निसफ सदी के करीब मुझे काम करते हुए हो गए हैं, तो मैंने नहीं कभी देखा कि किसी मरीज़ ने बाद में जाके घर वालों से बदला लिया हो या इलाज करने वालों को कोई ज़हमत दी हो। मरीज़ के बारे में ये मिथ है कि ये कोई बुरा बंदा होता है। एक्चुअली बात यह है कि वो एक बीमार बंदा होता है और उसमें ये सेंस होती है कि कौन उसकी मदद कर रहा है और उसका वो बहुत ममनून होता है। जब मरीज़ को घर से इलाज के लिए लाना होता है
تو ایک ٹیم جاتی ہے جس میں ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ اور دوسرے کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو مریض کے ساتھ جا کے ملاقات کرتے ہیں اور اسے اپنی آمد کی غرض و غایت بتاتے ہیں، اور پھر ایک انجیکشن لگاتے ہیں جو کہ مریض کے اندر غصے کو چند گھنٹوں کے لیے ختم کر دیتا ہے، اور مریض جو ہے وہ تعاون کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، فلیکسیبل ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی دوا ہے جو کہ پھر نشے کے علاج میں آگے بھی استعمال ہوتی ہے، اور مریض کے اندر جو سیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو ان کا علاج بھی اسی دوا سے ہوتا ہے۔ میں اس دوا کا نام تو نہیں لے سکتا پروگرام میں، لیکن والدین اس دوا کے بارے میں ہم سے پہلے پوچھ سکتے ہیں، جو کہ مریض کو کرائسس انٹرونشن کے وقت دی جاتی ہے، اور اس کو وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں گوگل سے کہ وہ کس قدر سیف دوا ہے۔ یہ جو کرائسس انٹرونشن ہے یہ ایک بہت ہی سموتھ طریقہ ہے کسی ایسے مریض کو مدد دینے کے لیے جو کہ کسی طرح علاج پہ راضی نہیں ہے، اور جس کے شب و روز بہت زیادہ ڈسٹریکشن میں گزرتے ہیں، جو اللیگل کاموں میں پڑا ہوتا ہے، جرائم میں پڑا ہوتا ہے، اور ہاتھا پائی پہ اترا ہوتا ہے، اور گھر میں توڑ پھوڑ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی گلٹ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اچھا، کرائسس انٹرونشن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی مریض کو اٹھا کے لے آتے ہیں یا اغوا کر کے لے آتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہیں جب وہ میڈیکل کے معاملے میں ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ کسی کو سوئی چبھوئیں تو یہ بدتمیزی کے زمرے میں آئے گا یا بہت بری شرارت کے زمرے میں آئے گا، لیکن ایک ڈاکٹر جب سوئی چبھوتا ہے تو یہ علاج کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے میڈیکل پروسیجرز ہیں کہ جن کو اگر ہم علاج کی غرض سے نہ دیکھیں تو وہ بہت برے معنی رکھتے ہیں، جیسے آپریشنز کرتے ہوئے جسم کو کاٹنا، جیسے ہڈیوں کو جوڑتے ہوئے ہتھوڑی کا استعمال کرنا۔ تو جب بھی کوئی پیشنٹ کرائسس انٹرونشن کے ذریعے آتا ہے تو سب سے پہلے میرا تو عرصہ دراز سے یہ طریقہ ہے کہ اس مریض سے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اس سے اپولوجائز کرتا ہوں کہ آپ کو جس طریقے سے لایا گیا ہے آپ کو اس سے زحمت ہوئی ہوگی، تو میں اس پہ معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، سر دست اس سے کوئی بہتر طریقہ نظر نہیں آیا تھا، اور آپ کے حالات کچھ ایسے تھے کہ یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے یہ بات لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس نسیم نے ورڈکٹ میں اور فیصلے میں کہی تھی کہ نشے کے مریض کا علاج کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ نشے کے مریضوں کو اپنے ستاروں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے والدین نے درد دل سے ان کے علاج کے بارے میں سوچا اور پھر انہیں شفا کی طرف گامزن کیا۔ تو پاکستان میں یہ قانون کے عین مطابق ہے، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پروبیشن آفیسر کے ذریعے، ججز کے ذریعے، پروسیکیوٹرز کے ذریعے مریضوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ دل سے علاج میں شریک ہو جائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ آپ کو یہ شاید سن کے حیرت ہو کہ امریکہ میں 15,000 سے زیادہ علاج گاہیں ہیں جو کہ بہترین علاج مہیا کرتی ہیں اور مریضوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں، جبکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ کوئی 100 علاج گاہیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان اور امریکہ کی آبادی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور امریکہ کی آبادی کوئی 34 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے نزدیک مرضی سے جو آئے ہوئے مریض ہوتے ہیں علاج میں، ان کی کامیابی میں، اور جو لوگ مرضی کے اگینسٹ لائے جاتے ہیں، جن کو فیملی کسی بھی طریقے سے لے کر آتی ہے ان کی مرضی کے خلاف، ان کی کامیابی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں اپنے طویل تجربے کی روشنی میں بھی کہہ سکتا ہوں
اور ریسرچ بھی ظاہر کرتی ہے کہ جو مریض اپنی مرضی سے علاج میں آتے ہیں اور جنہیں ان کی مرضی کے خلاف قائل کر کے یا آمادہ کر کے فیملی انٹرونشن کے ذریعے لایا جاتا ہے یا کرائسس انٹرونشن کے ذریعے لایا جاتا ہے، سب میں کامیابی کی شرح ایک جیسی ہے، کیونکہ جو لوگ مرضی سے آتے ہیں چوتھے دن ان کی مرضی بدل چکی ہوتی ہے، کیونکہ جو مرضی سے آتے ہیں ان کی مرضی نشے کی مرہون منت ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ نشہ کر لیتے ہیں اکثر مریض تو وہ اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور نشے کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، تو عین اس موقع پہ جب مریض اپنی مرضی سے آتا ہے تو وہ بھرپور نشے کی مدد حاصل کر کے آتا ہے، اور جب 2-4 دن میں نشے کا دریا اتر جاتا ہے تو پھر ان کا ارادہ بدل جاتا ہے، پھر ان کو بڑے ضروری کام یاد آنے لگتے ہیں اور علاج ان کی ترجیح باقی نہیں رہتا، تو ان کے اوپر پھر ایک نئے سرے سے جد و جہد کر کے انہیں علاج میں آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو مرضی کے خلاف کرائسس انٹرونشن سے یا فیملی انٹرونشن سے لایا جاتا ہے، ان کے علاج میں کچھ زیادہ سہولت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو پہلے محنت کرنی پڑتی ہے تو بعد میں پھر ذرا کم محنت کرنی پڑتی ہے، اور فیملی کی ٹریننگ بھی چونکہ علاج سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے، اور مریض کے ساتھ جو کام ہے وہ کرتے ہوئے مریض کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں تو اپنی مرضی سے آیا ہی نہیں، تو اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا۔ وہ جو سلوگن ہوتا ہے نا مرضی سے آنے والے کا کہ میں اپنی مرضی سے آیا تھا اور اب اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، تو یہ سلوگن اس مریض کے منہ سے نہیں سنائی دیتا جو کہ مرضی سے آیا ہی نہیں تھا، تو وہ رول آؤٹ کر دیتا ہے اس بات کو کہ میں جا بھی سکتا ہوں۔ میں نے جس پہلے مریض کا علاج کیا تھا وہ میرا بچپن کا دوست تھا، تو میری نظر میں وہ ایک دوست تھا، اور اس کا علاج کرتے کرتے میں نے یہ سیکھ لیا کہ ہر وہ مریض جس کا میں علاج کرتا ہوں وہ میرا دوست ہوتا ہے۔ ویسے بھی میری اپنی فیملی میں، میرے خاص طور پر اپنے ننہال میں میرے کم از کم 2 درجن جو قریبی عزیز یا کزن تھے وہ نشے کی بیماری میں تھے، اور بچپن سے میں نے دیکھا کہ یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے، اور جب میں اس پروفیشن میں آیا تو مجھے وہ سارے محرکات پتہ چلے کہ جو نشے کی بیماری کی طرف دھکیلتے ہیں انسانوں کو، اور کس طرح جو سیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں، بائیپولر ڈس آرڈر خصوصی طور پر لوگوں کو نشے کی طرف دھکیلتا ہے کہ ہر 4 میں سے 3 نشے کے مریض بائیپولر ڈس آرڈر کے مریض بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈوئل ڈس آرڈر ہے یہ میں نے اپنے ننہال میں بہت دیکھا، میں نے بہت نشے کی تباہ کاریاں دیکھیں، میں نے خودکشیاں دیکھیں جو کہ بائیپولر ڈس آرڈر اور نشے کے مریض مدد نہ ملنے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے فساد، یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے میں اس پروفیشن میں آیا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے اور کتنا سنجیدگی سے اصلاح مانگتا ہے یہ معاملہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس پروفیشن سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے اصلاح کی راہ پہ گامزن ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے خود ان کے لیے عاجزی اور انکساری کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے خود انہیں اپنی زندگی کا جو رخ ہے، جو اپنا قبلہ ہے، وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مریض اپنی مرضی کے اگینسٹ لایا گیا ٹریٹمنٹ میں، اور فیملی نے یہ سٹیپ لیا اس کو آمادہ کر کے فیملی انٹرونشن کے ذریعے یا کرائسس انٹرونشن کے ذریعے، تو کیا علاج میں آنے کے بعد اس کی مرضی بن جاتی ہے؟ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مت ہے کہ والدین سمجھتے ہیں یا معاشرہ سمجھتا ہے کہ مریض تو نشہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اور مریض تو زندگی کو اچھا بنانا ہی نہیں چاہتے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اپنے زندگی میں مریض کئی کوششیں کر چکا ہوتا ہے نشہ چھوڑنے کی اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی، لیکن جب اس کی ول پاور کام نہیں کرتی یا اسے ایک اذیت بھری زندگی کا سامنا ہوتا ہے
تو وہ یہ بے بسی سیکھ لیتا ہے اور نشے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے. لیکن علاج میں آنے کے بعد جب اسے ایک اسٹرکچر ٹریٹمنٹ ملتا ہے تو پھر وہ بہت جلدی سے اپنا ذہن بدلنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. جس علاج گاہ میں ہر روز ایسے مریضوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے جو عرصہ دراز سے نشہ چھوڑ چکے ہیں اور خود اپنی مثال سے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو نئے آنے والے مریض ہیں انہیں بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ اگر کوئی اور نشہ چھوڑ سکتا ہے تو میں بھی چھوڑ سکتا ہوں. وہ کسی نہ کسی ایسے مریض کو ضرور سپاٹ کر لیتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ نشہ چھوڑ سکتا ہے تو پھر میں بھی چھوڑ سکتا ہوں. تو صداقت کلینک میں اور ولنگ ویز میں ایسے مریضوں کی آمد و رفت بڑی کثرت سے جاری رہتی ہے، اور ہر سیٹرڈے کو ایسے مریضوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ انہیں میڈالینز دیے جائیں اور ان کو سراہا جائے. تو جو لوگ 1 سال یا 2 سال 5 سال یا 10 سال کا سنگ میل عبور کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو انہیں میڈلز دیے جاتے ہیں. پھر وہ جو مریض زیر علاج ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ کچھ باتیں کرتے ہیں جو سیدھی ان کے دل سے ابھر کے آتی ہیں اور دوسرے نئے مریضوں پر اثر کرتی ہیں. تو یہ جو ایک چراغ سے چراغ جلنے والی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مریضوں کا جو اعتماد کھو گیا ہوتا ہے علاج سے پہلے کہ وہ نشہ کبھی چھوڑ نہیں سکیں گے، وہ اعتماد بحال ہو جاتا ہے. اسی طرح مریضوں کے والدین جب روز انہیں ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی ملاقات بھی ایسے والدین سے ہوتی ہے کہ جن کے بچے نشہ چھوڑ چکے ہیں اور اب وہ اگلی منازل طے کر رہے ہیں، کیونکہ نشہ چھوڑنا ایک حتمی منزل نہیں ہے. حتمی منزل ایک اچھا انسان بننا ہے. حتمی منزل دنیا کے اندر اپنا کردار پہچاننا ہے، اپنے مقصد کو پہچاننا ہے اور اس کی جانب بڑھنا ہے. حتمی گول ایک مزیدار زندگی ہے. حتمی گول یہ ہے کہ کوئی گھر جہاں بہت اذیت کا سامنا تھا وہ محبت بڑا گہوارہ بن جائے اور لوگ اس گھر میں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جینے لگے. ریہیب کا بنیادی کام یہی ہے کہ مریض کے اندر جو چینج ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ کس طرح مریض کو علاج کے دوران انفرادی طور پر کاؤنسلنگ ملے، پھر گروپ کاؤنسلنگ ملے، پھر کچھ ایسے لٹریچرز ملے جو کہ مریض کے لیے زندگی ساز لٹریچر ہوں. ولنگ ویز گزشتہ 45 سال سے نشے سے متاثرہ خاندانوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں. اور ہم تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جن کے گھر نشے کی بیماری کا تکلیف دہ مسئلہ موجود ہے وہ ہیزیٹیٹ نہ کریں، وہ یہ بیریئر توڑ دیں تاکہ ان کے مریض کی نشے سے نجات کے لیے راہ ہموار ہو سکیں، اور اس مقصد کے لیے وہ ولنگ ویز سے رابطہ کریں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.